پہلا الیکشن کب لڑا اور کیوں لڑا؟ یہ شیخ رحیل عسکر کی اپنی خواہش تھی، حلقے والے فورس کر رہے تھے، یا خاندانی سیاست تھی؟ میرے دونوں میں نے شروع کیا تھا 79 میں، اور اس وقت آپ اپنے فیصلے نہیں کرتے تھے. اب تو ہر کوئی اپنے فیصلے کرتا نا، لیکن تب بڑے فیصلہ کرتے تھے. والد نے فیصلہ کیا، لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تھا کونسل کا، تو الیکشن لڑ لیا. پھر اس کے بعد 83 میں انہوں نے فیصلہ کیا، پھر الیکشن لڑ لیا. 85 کا ہاں وہ ٹھیک وہ حلقے کے لوگوں کا فیصلہ تھا. والد صاحب نہیں تھے تو پھر وہ الیکشن تھا غیر جماعتی، اس میں حصہ لیا تھا، اور اس میں اللہ نے عزت دی. بس اس کے بعد پھر تو 79 اور 83 والے الیکشن جیتے یا ہار گئے؟ نہیں، وہ جیت گیا تھا. جیت گئے، اور وہ الیکشن ہارے بھی اب تک. ہاں ہاں. تو اس کے بعد پھر کبھی یہ سوچا کہ نہیں، یہ میرا 88 کھیل؟ میں نہیں، پھر اس کے بعد ہلکے کی مطلب لوگوں کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. ہار جیت تو الیکشن میں ہوتی ہے یار، حصہ ہے اس کا. اگر والد صاحب یہ فیصلہ نہ کرتے تو 79 کے شیخ رحیل عسکر کیا کرنا چاہتے تھے زندگی میں؟ تو کام کر رہا تھا ان کے ساتھ بزنس میں. خاندانی بزنس تھا؟ جی ہاں. اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ چل رہے ہیں. اور وہ کس چیز کا بزنس بیسیکلی آپ کا خاندان کرتا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت کچھ اور تھا، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے گئے. جی ہاں. تو 79 سے آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، اور امید یہ کر رہے ہیں 2024 میں الیکشن ہو جائے گا اور ایک ٹرانسفر آف گورنمنٹ ہو جائے گا. آج کی سیاست اور 79 کی سیاست فرق کیا ہے؟ اور 79 کا جو الیکشن تھا وہ کس پینل سے لڑا تھا؟ پی ایم ایل این سے ہی؟ نہیں، انڈیپینڈنٹ تھا. 79 انڈیپینڈنٹ تھا، 83 انڈیپینڈنٹ تھا، 85 انڈیپینڈنٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پی ایم ایل تو بنی تھی 85 سم ایئر ان 85. جی جی. جب جنیجو صاحب تھے، اللہ علی کی رحمت کرے ان کو. اس سے پہلے تو نہیں تھی نا. تو یہ جو 50 برس آپ کے پولیٹیکل کیریئر کے ہیں، تبدیلی کیا آئی ہے؟ پولیٹیکل فیبرک میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت بڑی ویلیوز تھی، ایک برداشت تھی، تحمل تھا، احترام تھا. اب وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ. میرا تو خیال تھا کہ پولیٹیکل میچورٹی آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن گراوٹ میں چلے گئے. اور خاص طور پہ یہ پچھلے دن جو ادوار تھے، شاید ہم پرانے لوگ ہیں اس لیے ہمیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا. نئی جنریشن کو شاید وہ اچھا لگتا ہو، اٹریکٹ کرتا ہو. وہ جو تعلیمات ہیں ہمیں وہ نہیں درست لگتی. تو وہ فرق آ جاتا ہے نا، ایک جنریشن گیپ جس کو آپ کہتے ہیں. جنریشن گیپ تو ہوتا ہے، لیکن جو ایک تو سیاستدان جو ہلکے کی سیاست کرتا ہے، جو الیکشن لڑتا ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، وہ تو ہر جنریشن سے اس کا رابطہ بھی ہوتا ہے، نہیں، جڑا وہ بھی ایک ہوتا ہے. حد ہوتی ہے نا. جب آپ حد کے تجاوز کر جاتے ہیں تو میرا خیال سیاستدان کے بس کی بات. تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں بھی چینج آنا چاہیے، یعنی سیاستدان کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہونی چاہیے اور پھر نئی لوٹ آ جائے؟ سیاست میں ریٹائرمنٹ تو میرے خیال میں شاید ہوتی نہیں ہے. میرے خیال میں نے تو یہ محسوس کیا. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھائی کی طرف آپ شاید اپنے آپ کو موڑتے رہتے ہیں یا کوشش کرتے رہتے ہیں بہتری کی، اور کرتے بھی رہنا چاہیے. یہ اس تو سے کرتے رہنا چاہیے، جی یہ ہاں، تو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے. اور یہ خرابی تب ہوتی ہے جب کوئی غیر سیاسی لوگ آتے ہیں جن کو سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، وہ حادثاتی پیداوار ہوتے ہیں، اور وہ پھر سیاست میں تھوڑا خرابی پیدا کر دیتے ہیں. بس آپ کو یقین ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جائیں گے؟ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ضرورت ہے، الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے، ضروری، بہت ضروری ہے. لیکن پھر ایک سوال یہ اٹھا کہ 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف آئے اور مینار پاکستان سے تقریر کی، انہوں نے الیکشن کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. جو لیڈر 4 ضرورت سال نہیں بعد تھی، آ رہا ہے. ضرورت نہیں تھی. اب دیکھ رہے ہیں آپ 4 سال بعد آئے ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑ جتنے مسائل ہیں، آپ نے انہیں کو ایڈریس کرنا تھا نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. جب وہ اس ماحول کو سمجھے تو انہوں نے یہ بات پھر کہنی شروع کر دی.
اور کہنی شروع کرنے سے پہلے ہی میرا خیال میں الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی تھی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ جب کوئی رہنما ہو اس کو ان قسم کی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کا انعقاد کرنا، الیکشن کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں ان کو سنوارنا، دیکھنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں نا یا مطالبہ کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، میرے خیال میں شاید اپنی وہ قد کو بڑا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے. ایک پولیٹیکل لیڈر کو الیکشن کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کا مطالبہ تو تب کریں گے جب کوئی ڈکٹیٹرشپ آپ کے اوپر آئے گی، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہوں، یا الیکشن کمیشن اس پہ اپنی آرا نہ دے رہا ہو، یا الیکشن کمیشن موجود نہ ہو، تو پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں. چلیں اسے یوں کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو چکا ہے اس وقت میں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. آپ کے خیال ہے بر وقت الیکشن ہوں گے؟ میں نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں، بات یہ ایک الیکشن کے متعلق آپ کے کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ 90 روز میں؟ جی سر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بات بھی درج ہے کہ آپ نے سینسس کروانے ہیں. اور سینسس کے بعد جب آپ سینسس کرواتے ہیں تو اس کے بعد ڈی لمیٹیشن بھی اسی کا حصہ ہے. جب لوگ شور مچا رہے تھے تو میں اس دن میں کوئی اتنا سمجھدار تو نہیں ہوں. 50 سال، نہیں 5 دہائیاں اسی وہ سیاسی بہت کلچر ضروری میں. نہیں ہوتا، آپ سیکھتے ہیں. میں تو اب بھی مطلب اس عمر کے حصے وہ میں تو بھی انسان سیکھتا ہوں. ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. تو مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں ہے، نہ میری اتنی کو عقل ہے، نہ شعور ہے. مجھے بہت بہت بڑے ترم خام بیٹھے ہوئے ہیں، عقل و شعور جن کو کہتے ہیں کہ ان کے گھر سے ہی نکلتا ہے. تو میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا نا. بہت بڑے وکیل ہیں جن کے نام ہیں بہت بڑے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور آپ اپنی ہٹ درمی میں قائم رہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کا انعقاد کرنا، الیکشن کو بنانا سنوارنا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں دیر کا، وہ میں آپ کو بتا دیا میں نے آپ کو کہ سینسس کے بعد ڈی لمیٹیشن ہونا ضروری ہے. اور ڈی لمیٹیشن کا ایک پروسیس ہے، اس کے ٹائم پیریڈ ہے 120 دن، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. اب جب 120 دن مکمل ہوں گے، اور وہ غالباً 28 نومبر میں جا کے ختم ہوتے ہیں، اس کے 2-4-5 دن کے بعد آپ 60 دن کا یا اس طرح کا کوئی الیکشن شیڈول دیتے ہیں. الیکشن شیڈول آپ کے سامنے آئے گا. وہ بھی آپ کے سامنے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ 28 کو جب چلیں مکمل ہوگا. اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتے ہیں کہ جو سینسز ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے وہ تو ہوا اگست میں اپروو، جاتے جاتے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے حکومت جاتے جاتے اس کو یہ اپروو وہ کر ضروری دیا. تھا نا. لیکن اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کا تو معاملہ تھا نا، تب تو نہ سینسس کا ایشو تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ہیلے بہانے تراشے گئے کہ موسم، بارش نہیں اور انتخابات نہیں ہو سکے. نہیں دیکھیں نا، میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، جبکہ 14 مئی کا ایک فیصلہ آ گیا تھا میں سپریم وہی کورٹ عرض سے. کر رہا ہوں نا. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان تب کے، جس کا نام بندیال سم تھنگ جسٹس تھا، ریٹائرڈ عمر عطا بندیال، پتہ نہیں کیا تھا نام، میں ایسے لوگوں کا نام بھی یاد نہیں رکھتا اور نام لینا پسند نہیں کرتا چیف جسٹس رہے. جو گند مار کے گئے ہوں، جس کو اپنے انسٹیٹیوشن کا بھی احساس نہ ہو. تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ انہوں نے اس طرح کروائی آرڈر دے کے، جس کے غلط نتیجے کیا نا میں جی، وہ غلط تھا آرڈر. کیا نا. میں وہی آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ جی چلے گا نا. جی جی جی. سپریم کورٹ بھی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا. سب اختیارات ہونے کے باوجود ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہ گند اس نے مارا، ورنہ الیکشن کمیشن اور باقی متعلقہ ادارے میرے خیال میں کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اگر وہ تاریخ نہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جا کے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں آپ کی سلیکشن ڈیٹ کا سے اتفاق نہیں ہے، اور انہوں نے درست کیا. اب موقع مل گیا ان کو، الیکشن کمیشن کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے موقع مل گیا، اور وہ چلتا رہا، تاریخ دے دی. سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی تاریخ نہیں دے سکتے. اب بتائیے مجھے، اب ہوا. دیکھیں نا، جب آپ انصاف کو انصاف کی جگہ رکھتے ہیں، آپ ان انصاف کی کتابوں سے دیکھ کے چیز کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، تو پھر آپ فیصلہ ٹھیک کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے بالکل بجا کہا کہ
الیکشن کمیشن فیصلہ کرے اور صدر کو اس کا اطلاع کرے. نوٹیفکیشن پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. اور ویسے ہی دیکھیں آپ، ویسے ہی انہوں نے اقدام کیا.